اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی آلہا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات دیجیے خاندان تو سلسلہ فکر چند دن پہلے شروع ہوا آج اس کا چھٹا یا ساتواں مرحلہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کسی طرح قرآن حکیم کی سورہ کی جامعیت اور اس کی آفاقیت اور اس کی وسعت کی طرف کچھ اشارہ کر سکوں تاکہ مفہوم اور عقیدہ مہدویت فلسفہ انتظار اور فلسفہ عاشورہ کی طرف چند قدم بڑھنے میں کامیاب ہوا جا سکے 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ پہلے مرحلے میں پروردگار نے فرمایا والعصر اور اس کے بعد پھر پروردگار نے انسان سے متعلق اس انداز سے فیصلہ کن لب و لہجہ اختیار کیا کہ اس پر الف لام استغراق کا داخل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے تمام انسان ازل سے لے کے ابد تک پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ان کا تعلق کسی نوع سے ہے کسی قوم سے ہے کسی خطے سے ہے کسی علاقے سے ہے کسی قبیلے سے ہے رنگ و نسل کے اعتبار سے جتنے بھی مصادیق ہیں ہر انسان خسارے میں اور پھر ایک مختصر طبقے کو پروردگار نے خسارے سے مستثنا قرار دیا الا الذین آمنوا اور وعملوا الصالحات یہ نہیں کہا کہ الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او بھی حرف عطف ہے لیکن پروردگار نے واو کہا ورنہ پروردگار اگر یوں فرماتا کہ الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر پھر انسان کے پاس ترخیص تھی رخصت تھی گنجائش تھی کہ او حرف عطف ہے لیکن اس کا مطلب ہے یا یعنی اختیاری نہیں کہ عمل صالح کرو اور ایمان لے کے آؤ اور تواصوا بالحق کرو تواصوا بالصبر کرو ان 4 میں سے ایک کو بھی منہا کر دیا جائے تو انسان کبھی بھی خسارے سے محفوظ نہیں رہ سکتا یہ نہیں کہ پروردگار فرمائے کہ تم ایمان لے آؤ یا عمل صالح کرو یا حق کی وصیت کرو یا صبر کرو نہ ایمان بھی عمل صالح بھی حق کی وصیت بھی صبر کی وصیت بھی یہ جو 4 رکن پروردگار نے انسان کی سعادت اور فلاح اور نجات اور کمال
کہ بیان کیے ہیں، یہ 4 رکن اس سورہ میں قرآن مجید کی انسانی تعلق کو پہلے اگر ہم رک کر درک کریں تو پھر ان 4 ارکان سعادت کو جو انسان کو خسارے سے بچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو انسان من حیث الانسان اس کی 3 جہتیں. یہ انسان پہلے مرحلے میں تو عناصر میں تقسیم تھا. جیسے ابھی عصر کا وقت ہے اور اہل پاکستان عام طور پر عصر کے قریب صبح میں بھی چائے پیتے ہیں، ویسے دن میں کئی مرتبہ پی لیتے ہیں، لیکن عام افراد جو زیادہ چائے نہ پیے تو دن میں 2 دفعہ چائے پیتے ہیں، فجر میں، ناشتے میں اور پھر عصر میں چائے پیتے ہیں. تو یہ چائے پہلے منتشر ہے، دودھ ہے، چینی ہے اور پتی ہے، پانی ہے. اب یہ 4 عناصر اور یہ جب تک کچن میں پھیلے ہوئے ہیں باورچی خانے میں، تو اب یہ اس کو یہ قابل ذکر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اس سطح پہ نہیں ہے کہ اب ہمیں ہماری ضرورت کو پورا کریں جو ہم چاہ رہے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے اس نہائی مرحلے میں داخل نہ ہو. جس طرح سے اب اگر ان کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ، ایک انداز سے کچھ وقت لگا کہ جب ان کو 4 کو چائے میں ڈھال دیا جائے تو اب ہماری غایت اور ہمارا مقصد حاصل ہوگا. اسی طرح سے انسان پہلے عناصر میں تحلیل ہے. یہ فرق میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب تک انسان عناصر میں ہے تو پروردگار فرماتے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان قابل تذکرہ بنا کب؟ جب ان عناصر کو ایک نقطے پہ اکٹھا کیا گیا، یکجا کیا گیا. جب تک یہ عناصر منتشر تھے یہ انسان موجود تھا، لیکن تحلیل تھا، تقسیم تھا، قابل تذکرہ نہیں تھا. آگ الگ تھی، پانی الگ تھا، ہوا الگ تھی، مٹی الگ تھی. اور پھر ان عناصر سے پروردگار نے ایک مرحلے پر جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ طے کیا کہ اسی مٹی سے پھر جو پروردگار نے قرآن حکیم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے جوس سے پیدا کیا، مٹی کے عرق سے پیدا کیا. ابھی بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ اہل لاہور پھلوں کا رس نکالتے ہیں، گرمیوں میں تو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن گنے کا رس ہے، آم کا رس ہے، سیب کا رس ہے، باقی پھلوں کا رس، مٹی کا رس بھی آپ نکالتے ہیں. یہاں آپ کے لاہور میں کوئی ایسی مشین کسی کے گھر میں رکھی ہو یا کوئی ایسا کارخانہ ہو جہاں مٹی کا رس نکالا جائے، لیکن پروردگار فرماتے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا، مٹی کے جوس سے، مٹی کے عرق سے. پروردگار وہ مشینیں کہاں ہیں، وہ کارخانے کدھر ہیں جن سے مٹی کا رس کشید کیا جاتا ہے؟ تو خدا فرمائے گا اپنے گھروں میں دیکھو، کھیتوں میں دیکھو، باغات میں دیکھو، یہ جو پودے ہیں، درخت ہیں، یہ ساری وہ مشینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہ کارخانے ہیں جو مسلسل 24 گھنٹے زمین سے رس کھینچنے میں مصروف ہیں. اور یہ پودے اور یہ درخت مسلسل ہم وقت دن رات زمین سے وہ رس کھینچ رہے ہیں. ہماری تخلیق میں، ہمارے باپ آدم کی تخلیق میں بہت فرق ہے. اللہ نے جناب آدم کو مٹی سے بنایا، ہمیں براہ راست مٹی سے نہیں بنایا، ہمیں مٹی کے رس سے بنایا. پروردگار نے جب آدم کی تخلیق کی بات کی تو فرمایا کہ ہم نے آدم کو طین سے بنایا، اور جب اولاد آدم کی بات کی تو فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. اور یہ جو مٹی کا رس ہے، یہ پودا، یہ درخت زمین سے کھینچتا رہتا ہے، مسلسل اسے رفتہ رفتہ منتقل کرتا ہے اس دانے میں جو سنگترا ہے، سیب ہے، ناشپاتی ہے، آم ہے، آلوچہ ہے، آلو بخارا ہے، گندم ہے، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے. یہ سلالۃ من طین ہے. پھر اب اس سلالۃ من طین کو انسان کھاتا ہے. یہ تخلیق انسانی کے مراحل جنہیں قرآن نے سورہ بار کے مومنون کی پھر 12ویں آیت سے شروع کیا اور بیان کیا کہ انسان جب کھاتا ہے تو پھر اس کا خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، مضغہ سے عظام، یہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے انسان کو. پھر پروردگار فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ سر سے لے کے پاؤں تک ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے.
اور جیسے یہ ڈھانچہ مکمل ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈال دی، کیا؟ روح. اور اللہ جیسی روح کو اس جسم میں منتقل کرتا ہے، اس کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور خدا خود کو مبارکباد پیش کرتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. یہ جسے پروردگار قرآن حکیم میں بہترین مخلوق قرار دے رہا ہے، یہ انسان، اس کی کچھ جہتیں ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ انسان مجموعہ ہے کچھ چیزوں کا. ایک جسم ہے جو اسی عالم مادہ سے بنا ہے، اسی عالم ملک سے بنا ہے، انہی عناصر سے بنا ہے. آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، ان سے یہ ڈھانچہ بنا ہے، یہ مکان بنا ہے، یہ جسم بنا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار نے ایک اور چیز بھیجی جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس عالم ملک سے، اس عالم مادہ سے، اس عالم ہست و بود، اس عالم آب و گل، اس بزم گیتی، اس کائنات، اس دھرتی، اس جہان سے نہیں. اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اور پروردگار نے اس حقیقت کو عالم ملکوت سے منتقل کیا، اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق برقرار کیا. اس کا نام روح ہے. دو چیزیں ہو گئیں، ایک انسان کا جسم، دوسرے اس انسان کی روح. اب ایک اور تیسری چیز بھی ہے، اور وہ تیسری چیز ہے جس بطن مادر میں اپنے مکمل ہوتا ہے، حد کمال تک، حد رشد تک پہنچتا ہے، اس قابل کہ اب اس میں روح منتقل کی جا سکے. اب اللہ نے اس میں دوسری چیز منتقل کر دی، یہ روح ہے. یہ روح انسان کی حقیقت ہے. جسم یہ پہلی چیز ہے، روح دوسری چیز ہے. اور پھر ایک تیسری چیز بھی ہے کہ یہ جنین، یہ بچہ جس خاتون کے شکم میں ہے اور جس خاتون کے رحم میں ہے، اب یہ بچہ اس نسبت سے ایک اور تیسری چیز لے کے آ رہا ہے. وہ نسبت ہے کس کے ساتھ؟ اس خاتون کے ساتھ جو جس نے اسے اپنے شکم میں رکھا ہے. اس نسبت سے اب یہ بچہ اس خاتون کے لیے بیٹا بن گیا. پھر اس کا ایک اور تعلق ہے اس فرد کے ساتھ جس کے صلب میں رہا اور جسے پروردگار نے اس کائنات میں آنے کے لیے ذریعہ قرار دیا ہے، وہ اس کا باپ کہلائے گا. پھر اسی رحم مادر میں، اسی شکم مادر میں اس کے علاوہ جو جو مولود آتے رہے، جو جو بچے آتے رہے، کوئی بچی ہے یا بچہ ہے، ان کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہوا، وہ اس کی بہن کہلائے گی، وہ اس کا بھائی کہلائے گا. پھر جس کے صلب میں یہ رہا، یعنی اس کا باپ، تو جو اس کے باپ کا بھائی ہے وہ اس کا چچا قرار پائے گا یا اس کا تایا قرار پائے گا. پھر جو اس کا باپ ہے جس کی یہ صلب میں رہا، جو اس کا باپ ہے وہ اس کے لیے دادا قرار پائے گا. یہاں تک کہ اسی طرح سے جتنے بھی آپ رشتے دیکھتے دیکھتے، یہ تمام تر انسانی جو رشتے ہیں، یہ تیسری چیز ہے. پہلی چیز روح، دوسری چیز انسان کا جسم، اور تیسری چیز پھر انسان کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ یہ تمام تر نسبتیں، یہ تمام تر رشتے. اگر یہ تین باتیں میں کسی طرح پہنچا سکا تو پروردگار نے ایک جملہ سورہ مبارکہ عصر میں انسان کی روح سے متعلق کہا، دوسری بات پروردگار نے انسان کے جسم سے متعلق کہی، اور تیسری بات پروردگار نے انسان کے تمام تر تعلقات سے متعلق فرمائی. روح انسان سے متعلق فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. روح کے لیے پروردگار نے ایمان کی بات کی ہے، جسم کے لیے پروردگار نے اعمال صالح کی بات کی ہے، اور پھر جتنے بھی انسانی تعلقات ہیں، خود کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ رشتے جتنے بھی ہیں، ہمسایہ ہے، معلم ہے، استاد ہے، جتنے بھی رشتے جنہیں رسالت الحقوق میں امام سجاد نے بیان کیا، جن کی تعداد 51 ذکر کی ہے، اور ہر ایک کا حق الگ الگ امام چہاروں نے بیان کیا. یہ تمام تر انسانی رشتے، ان کے لیے پروردگار نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اب اس سورہ کی جامعیت کو محسوس کیا جائے کہ پہلے مرحلے میں انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. روح کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. پھر اس انسان کا جسم ہے، اس کے لیے فرمایا کہ عامل الصالحات. پھر اس کے بعد یہ تمام تر جو دنیا میں انسانی رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ان سب کی نسبت پروردگار نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اگر ان ساری باتوں کو سمیٹا جائے، خلاصہ کیا جائے، تو وہ جملہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحید و ثنا نے ارشاد فرمایا، وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ غیر معمولی جملہ ہے مولا متقیان کے کلمات میں سے.
یہ خود منشور سعادت انسانی، یہ جملہ منشور امامت ہے، یہ جملہ منتظرین یا آقا امام زمانہ کے لیے ان کے وظیفوں کو تعین کرتا ہے۔ تمام تر انسانی رابطوں کو مولا متقیہ نے جو سمیٹا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جہان رابطوں کا جہان ہے، اور انسانی رابطے 4 طرح سے ہیں۔ اور انسان کا پہلا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ، دوسرا رابطہ اپنے ساتھ، تیسرا راستہ انسانوں کے ساتھ، چوتھا رابطہ نیچر کے ساتھ، عالم طبیعت کے ساتھ، اور پھر انسان کامل وہ ہے کہ جس کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو۔ یہ انسان، یہ منشور امامت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر میں سب سے جو بہترین حدیث مجھے سمجھ میں آتی ہے مولا متقیان کی، یہ جو آپ نے حضرت نے بیان فرمائی، رابطوں میں جو تقسیم کر کے جس انداز سے یہ دیکھنا ہے، خود اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، خود امام کے ساتھ ہمارا تعلق، امام زمانہ کے ساتھ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہمیں مولا متقیان کے ساتھ معشور نہیں کیا جائے گا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ معشور نہیں کیا جائے گا، امام حسین، امام سجاد کے ساتھ معشور نہیں کیا جائے گا۔ ہم سب کو ہمارے زمانے کے امام آقا امام زمانہ کے ساتھ معشور کیا جائے گا۔ اور اگر امام زمانہ کے ساتھ، دیکھیں ہمارا رشتہ امام زمانہ کے ساتھ امامت کا ہے، اللہ کا ان 14 کے ساتھ رشتہ ولایت کا ہے، ہمارا ان 14 کے ساتھ رشتہ امامت کا رشتہ ہے۔ یہ ہمارے خلیفہ نہیں، یہ جو عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلیفۃ المسلمین، تو معاف کیجیے گا، ان 14 میں سے کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ علی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ یہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی میں بکثرت اس کی اہمیت کے مد نظر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کو شمار کیا جاتا ہے خلفاء میں، اور پھر یہ خلفاء یہ مسلمین کے خلیفہ ہیں، نہ، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو۔ علی مسلمانوں کے جانشین نہیں ہے، علی اللہ کے جانشین ہے، علی رسول خدا کے جانشین ہیں۔ یا علی کو آپ کہیے خلیفۃ اللہ، یا آپ کہیے خلیفۃ الرسول۔ علی خدا کے خلیفہ ہیں، علی رسول کے خلیفہ ہیں، علی کسی بھی مسلمان کے خلیفہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ جتنے آپ بڑھاتے جائیں، گنتے جائیں، 2 بنائیں، 4 بنائیں، 6 بنائیں، اس سے کوئی نہیں، نہ، علی خلیفۃ المسلمین نہیں ہمارا۔ اسی لیے میں اس جملے کی اہمیت کے مد نظر اسے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی، یہ جو ہمارے ہاں بس اوقات مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، بیٹھ جاتے ہیں لوگ آپس میں، اس طرح سے الجھ جاتے ہیں، سنی اشیاء آپس میں لگے ہوئے، ایک کہتا ہے علی چوتھا خلیفہ ہے، دوسرا کہتا ہے علی پہلا خلیفہ ہے۔ نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ ہے۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے۔ جس طرح سے یہ جو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں، یہ مجازن واحد کہتے ہیں، خدا حقیقتاً احد ہے۔ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا 2 بھی ممکن ہے، یہ گنا بھی جا سکتا ہے، شمار بھی کیا جا سکتا ہے، آدھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ خدا واحد ہے لیکن مجازن، خدا حقیقتاً احد ہے۔ اور علی ابن ابی طالب حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے۔ جو گنتی میں آ جاتا ہے اسے علی نہیں کہتے، علی خلیفہ خدا۔ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں مسئلہ خلافت میں۔ وہ جس کو پہلا، ہمارے ہاں ملنگوں نے بھی اس طرح کے نعرے بنا کے دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، نہ، آپ ناراض نہ ہو، نہ علی کا پہلا نمبر ہے، نہ علی کا چوتھا نمبر ہے، نہ، آپ کا جی چاہے جس کو پہلا نمبر دیں، جس کو چوتھا نمبر دیں، کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے۔ یہ بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جتنے مسلمان دنیا میں وہ خلافت کی بات کرتے ہیں، سب کے سب خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں۔ ہم علی اولاد علی کے لیے جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ علی خلیفہ خدا ہے، علی جانشین خدا ہے، علی خلیفہ رسول ہے، علی جانشین رسول ہے۔ آقا امام زمانہ یہ خلیفہ خدا ہیں، خلیفہ رسول ہیں۔ امام زمانہ اللہ کے خلیفہ ہیں، امام زمانہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے جانشین نہیں۔ یہ لفظ مولا متقیان کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہ علی خلیفۃ المسلمین ہے، نہ، امام زمانہ آپ کے فرزند، اللہ کی آخری حجت، یہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ اور دوسرا تعلق آقا امام زمانہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ ان 14 کا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔ ولی کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے مفردات راغب میں، ولی اور مولا کے درمیان فاصلے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ یہ جو خلیفہ بلا فصل کی ہم بات کرتے ہیں، یہ قید توضیحی ہے، ایک وضاحت کے طور پہ انسان کہہ دیتا ہے، مثلا ایک لفظ اضافی استعمال کر دیتا ہے، ورنہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بلا فصل ہوتا ہے۔
علی اور خدا کے درمیان فاصلہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ان 14 کا تعلق یہ ولایت کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ ان 14 کا تعلق یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ امامت کا تعلق ہے۔ یہ 14 جب خدا کے قرب میں، تب ان میں سے کوئی بھی امام نہیں ہے، وہاں امامت کا تصور نہیں۔ اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ جو 12 امام ہیں یہ ہمارے لیے امام ہیں، اس لیے کہ امامت ویسا مفہوم نہیں ہے جو مفہوم واحد ہو۔ امامت وہ منطقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے، اس لیے ہم کہتے ہیں متضایفین ان مفاہیم کو کہا جاتا ہے جس میں ایک مفہوم کا سمجھنا دوسرے مفہوم کے ساتھ موقوف ہو۔ الف کا سمجھنا موقوف ہو بے پر، بے کا سمجھنا موقوف ہے الف پر۔ جیسے فوقیت اور تحتیت ہے، اگر آپ بلندی کو بیان کرنا چاہیں تو بلندی اس وقت تک بیان نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ پستی کا تصور نہ کیا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں بڑا تو کچھ چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ آپ بڑا کہہ سکیں۔ اسی طرح سے امامت سکے کا ایک رخ ہے، سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے امت۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ 14 خدا کیا امام نہیں ہے، اللہ نے انہیں ولی بنایا، جب اس کائنات میں بھیجا تب یہ رشتہ وجود میں آیا۔ یہ 14 ان میں سے 12 امام ہیں بشریت کے لیے، اور امامت کا رشتہ جو ان کے ساتھ ہمارا ہے اس میں سے پہلے 11، یہ جو میں نے غدیر کا مفہوم عام طور پہ بیان کرتا ہوں اور بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں غدیر کے موقع پر جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، نہ، علی غدیر صرف مولا متقیان علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے، غدیر امام زمانہ تک ان 12 کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ اسی لیے جب ہم خطبہ غدیر میں دیکھتے ہیں تو 110 جملے حق تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی حمد و ثنا سے متعلق ہیں، اس کے بعد 50 جملے ختمی مرتبت نے مولا متقیان کی عظمت اور فضیلت اور شرف سے متعلق بیان کی، اس کے بعد 20 جملے باقی آئمہ سے متعلق، اور آخری جملے ختمی مرتبت نے آقا امام زمانہ سے متعلق بیان فرمائے۔ آپ کی غیبت صغرا کو بھی بیان کیا، آپ کی غیبت کبرا کو بھی بیان کیا، آپ کے اوصاف کو بھی بیان کیا۔ 4 مرتبہ ختمی مرتبت نے خطبہ غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا، اسی طرح سے 4 مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنے خطبے میں امام زمانہ کا نام لیا، یہاں تک فرمایا کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، اور آقا امام زمانہ کے اوصاف 21 جملے آقا امام زمانہ سے متعلق بیان کیے، غیبت صغرا غیبت کبرا کو بیان کیا۔ سوال یہ کہ یہ جو پروردگار نے فرمایا فلا تخشوہم واخشون، یہ جب غدیر میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ فلا تخشوہم واخشون، اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا، اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں۔ اور اللہ نے ساری نعمتیں غدیر میں مسلمانوں کے سپورٹ کی۔ کون سی نعمتیں؟ علی سے لے کے مہدی تک، یہ 12 امام قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ نے امت کو دیے، اپنی ساری نعمتیں عطا کی، لیکن ساتھ خبردار کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اسے میں واپس لے لیتا ہوں۔ فلا تخشوہم، اب کافروں سے نہ ڈرنا، اس لیے کہ کافروں کے لیے ایسے وارث میں نے دین کو عطا کر دیے جن کے بعد پھر کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے ڈرنا، واخشون یعنی میرے بنائے ہوئے قانون سے ڈرنا، اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے غدیر میں جو 12 نعمتیں امت کو منتقل کی ہیں، پہلے علی اور علی سے لے کر امام عسکری تک، یہ 11 مسلمانوں کو امت کو بلاتے رہے۔ اب یہ مرحلہ مصائب نہیں، اور میں بالتفصیل اس نقطے کو کبھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں بس گفتگو سے متصل ہونے کے لیے، نتیجہ دینے کے لیے زحمت دے کے پھر اس طرف بڑھ رہا ہوں۔ ان مقدمات کو اثر نو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک یہ جو 12 نعمتیں دی امت کے لیے دی، ورنہ خدا کے پاس ہیں تو ولی ہیں، ہمارے لیے امام بنایا گیا، انسانوں کے لیے امام بنایا گیا۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے۔ امت کے لیے جو پہلے امام بھیجے گئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 30 برس کی عمر میں مولا متقیان کی 33 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور پہلی آواز جو بلند ہوئی ہے مولا متقیان جب سقیفہ کے اندر جو آواز بلند ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے علی میں صلاحیت پائی جاتی ہے، استعداد ہے، قابلیت موجود ہے، لیکن ہم علی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں۔ مولا متقیان تک جب یہ بات پہنچی ہے ختمی مرتبت کی تجہیز و تکفین سے مصروف ہونے کے بعد، تو آپ نے تعجب فرمایا، کہا کہ تعجب ہے کہ اللہ اپنی ایک حجت کو زمین پر بھیجتا ہے
اور اللہ کی وہ حجت دین خدا کی تبلیغ کرتی ہے، مسلسل اللہ اس کے اوپر کتاب نازل کرتا ہے، پروردگار اس کے اوپر شریعت نازل کرتا ہے، اور مسلسل وہ دین خدا کی تبلیغ کرتا ہے، احکام خدا پہنچاتا ہے، وہ صاحب کتاب صاحب شریعت نبی جب اللہ واپس اسے اٹھاتا ہے اپنی حجت کو، تو اس کی کل عمر 33 سال، کون؟ عیسیٰ روح اللہ، جب اللہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو چوتھے آسمان پر اٹھایا تو کیا عمر تھی؟ 33 سال۔ علی فرماتے ہیں جیسے ہی جملے آپ کے کانوں تک پہنچے، فرمایا تعجب ہے، جب اللہ اپنی ایک حجت کو 33 برس کی عمر میں اس کا کام مکمل ہونے کے بعد اٹھا رہے، تو اللہ کی دوسری حجت 33 برس کی عمر میں اپنے کام کا آغاز کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ میری امامت اور میری راہبری ہدایت کا آغاز کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ عمر کی حیثیت نہیں ہے، عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں۔ عمر یہ انسان کی ذہنی عمر معیار ہے، روحی عمر معیار ہے، عقلی عمر معیار ہے، جسمانی عمر کو اسلام نے قطعی طور پہ کبھی اہمیت نہیں دی۔ یہ پہلی بات۔ اللہ کی پہلی حجت، پہلے امام جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، مولا متقیان، 30 سال مسلسل آقا کی امامت ہے، اور پھر 25 سال آقا مولا متقیان نے جس طرح سے گزارے حزب اختلاف میں، اور خون کے آنسو بہاتے رہے، وہ جملے وہ کلمات وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں، اور پھر 4 سال 5 مہینے امام مولا متقیان کا یہ عہد جو خلافت ہے، اس میں دیکھیں کہ کیا کیا گیا، مسلسل جنگوں میں مصروف کیا گیا، اور پھر آپ کو پہلے یہ اس عرصے میں یہ ان کے جزیات سے گریز کرتے ہوئے 63 برس کی عمر میں تاریخ انسانی میں امت مسلمہ میں پہلے بہار المسلمان شہید ہوتے ہوئے جنگوں میں جا کے شہید ہوئے، پہلی شخصیت، پہلے مسلمان جنہیں حالت سجدہ میں، حالت نماز میں، حالت روزہ میں مسجد کے اندر شہید کیا گیا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر برابر سال ہاں سال کسی کو قبر معلوم نہیں تھی۔ کتنے لوگ مولا متقیان کے جنازے میں شریک تھے؟ چند افراد جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، اور پھر ہارون الرشید کے زمانے تک کسی کو خبر نہیں تھی کہ مولا متقیان کی قبر کہاں پہ۔ ڈر تھا کہ کہیں نعوذ باللہ بنو امیہ گستاخی نہ کریں اور حضرت کی قبر سے جسد مطہر کو نکالیں، توہین نہ کریں، اس لیے اہل بیت نے مولا متقیان کی قبر کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا۔ ان 30 سالوں میں مولا متقیان بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، لیکن کیا امت نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ اللہ کی دوسری حجت امام حسن مجتبیٰ، 10 سال 9.5 سال عہد امامت ہے، 7 مہینے 25 دن آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو امامت کی ذمہ داری اسی طرح سے اس کو لے کے چلے مزید 9 سال۔ قریبی ترین افراد سلیمان ابن سرد خزائی، جس نے امام حسین کو خط لکھا کہ آئیے جماعت توابین کا سربراہ، اگرچہ بعد میں عین الوردہ میں اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جناب سلیمان ابن سرد خزائی شہید ہو گئے، لیکن جیسے ہی مقام ثابات میں امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، ایک دم سے فوراً امام حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کی حجت پر اعتراض کرنا شروع کیا اور کہا کہ السلام علیک یا مذل المومنین، اور اس کے بعد 1 مہینہ تک سلیمان ابن سرد خزائی مدینہ میں رہے، اور جب بھی امام حسن کے سامنا ہوتا تھا سلام کرتے تھے، لیکن تنزن سلام کرتے تھے، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد غصے میں آ کر، ناراضگی میں آ کر سلیمان ابن سرد خزائی نے مدینہ چھوڑ دیا، کوفہ میں چلے گئے، یہاں تک کہ مسلسل کوفہ میں رہے، اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے موقع پر بھی تعزیت کے لیے نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام کو بس 2-3 سطروں کا خط لکھ کے بھیج دیا کہ میں آپ کو آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ مرحلہ، اگرچہ کہ بلانے والے سلیمان ابن سرد خزائی تھے کربلا میں، خطوط جن کے ہاں لکھے گئے، جن کے ہاں سارا انتظامات تھے، سب سے آگے سب سے پہلے پیش اپنے قبیلے کے سردار، یہ توابین کے جو 4000 افراد ہیں، اگر یہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتے تو پھر نقشہ کوئی اور ہوتا، صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن یہ سلیمان ابن سرد خزائی، اس طرح کے اور کتنے افراد کے حالت نماز میں امام حسن مجتبیٰ کے نیچے سے عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، اور جائے نماز کو کھینچا گیا، اور نماز کی حالت میں آپ کے اوپر ضربیں چلائی گئی، آپ کی ران مطہر زخمی ہو گئی ہے، اور 6 مہینے تک یمن میں علاج کرواتے رہے، اور پھر آپ کا جب جنازہ اٹھا ہے، کس طرح سے کتنے افراد آپ کے جنازے میں، تاریخ انسانی کا پہلا جنازہ امت مسلمہ میں جس جنازے پر تیر برسائے گئے اور ختمی مرتبت کے جوار میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ میں اختصار کے ساتھ یہ 2 سے 3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بلاتے رہے امام حسن مجتبیٰ، کتنوں نے ساتھ دیا ہے؟ اللہ کی تیسری حجت حسین ابن علی علیہ السلام 11 سال کوشش کی، اور صرف 32 افراد شب عاشور آپ سے ملحق ہوئے، اور 72 افراد پھر راستوں سے اور پھر کوفہ سے آپ کے ساتھ ملحق ہوئے، اور مقابلے میں 9.5 کروڑ افراد میں سے صرف اتنے افراد، زیادہ سے زیادہ جو تاریخ کتابوں میں تحریر کی گئی تعداد امام حسین کے ساتھیوں کی یہ 300 ساڑھے 300 افراد ہیں، 9.5 کروڑ افراد میں سے صرف 300 افراد حسین کی نصرت کے لیے اٹھے، اور آپ صدا استغاثہ بلند کرتے رہیں، اور پھر 3 دن تک آپ کا لاشا کربلا کے صحرا میں بے گور و کفن پڑا رہے،
اس کے بعد امام علی زین العابدین. کس امام کی امامت کا آغاز اتنا مشکل ہوا؟ مولا متقیان کی امامت کے آغاز سے بھی زیادہ مشکل امام سجاد کی امامت کا آغاز تھا کہ پہلے مرحلے میں آپ کو بحیثیت امام یہ حکم اپنی زبان سے جاری کرنا پڑا بیویوں سے کے لیے کہ بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں، اور پھر مسلسل 34 سال خون کے آنسو بہاتے رہے امام سجاد. اس کے بعد امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق. وہ سینہ جو علوم اہل بیت کا گنجینہ تھا، وہ کس طرح سے علوم اہل بیت سے لوگوں کو متعارف کروایا اور کس سطح پر اسلامی معاشرے کو پھر سے عہد رسول کے عصر تک لے کے گئے اور تمام علوم اور معارف سے آشنا فرمایا. لیکن پھر اسی ہستی کو زہر دیا گیا اور وہ سینہ جو علوم اہل بیت کا گنجینہ تھا بالآخر اسی سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر آئے. آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم پردیس میں شہید ہو گئے، 16 سال مسلسل زندان میں رہے. ایسی قید گزاری کہ آقا امام زمانہ نے نوحہ پڑھا کہ میرا سلام اس قیدی پر جو مسلسل کئی سال حالت رکوع میں گزار دیے. وہ امام کے جنہیں صبح بھی تازیانے مارے جاتے تھے، دن کو بھی، شام کو بھی تازیانے مارے جاتے تھے، مسلسل فشار میں رکھا جاتا تھا تاکہ ہارون کے سامنے تسلیم ہو جائیں. آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا اسی طرح سے پردیس میں شہید ہو گئے. پھر امام محمد تقی 25 برس کی عمر میں آپ پردیس میں شہید ہوئے اور آپ کے فرزند پھر حضرت امام علی نقی آپ کو دیکھیے 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے. امام حسن عسکری 28 برس کی عمر میں. یہ سب کے سب 11 کے 11 بلاتے رہے لیکن امت میدان میں موجود نہیں تھی. امام ہمیشہ امت کے لیے بھیجا جاتا ہے، امت کے بغیر سرے سے امامت کا تصور نہیں. ان 11 نے امت کو بلایا، امت گھروں میں رہی اور پھر پروردگار نے فرمایا کہ مہدی میرا آخری ذخیرہ ہے، یہ میری آخری حجت ہے، اسے میں بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا. پہلے یہ 11 بلاتے رہے، تم نہیں آئے، اب تم بلاتے رہو گے اور میں اپنے مہدی کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تمہارے اندر وہ مطلوبہ استعداد پیدا نہیں ہو جائے گی، تم اس سطح پہ نہیں آؤ گے. یہ جملے میں عرض کر چکا تھا لیکن میں مجبور تھا اس اگلے جملے کے لیے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. سورہ عصر کی ان مفاہیم سے منتقل ہونے کے لیے اور مولا متقیان یہ جملہ ارشاد فرمایا امام زمانہ کی غیبت کیوں ہوئی ہے؟ امت کی آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر امت آمادہ ہوتی تو کبھی بھی امام زمانہ کے ظہور کی نوبت نہ آتی. تو اب امام زمانہ آپ کی غیبت کی نوبت نہ آتی. تو اب آقا امام زمانہ کی غیبت ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ امت آمادہ نہیں تھی، امت تیار نہیں تھی. اب امام زمانہ کی غیبت ہوگی امت کی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے، تیار نہ ہونے کی وجہ سے. تو ظہور کب ہوگا؟ جب امت تیار ہو جائے گی. اور عہد غیبت میں امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ خود کو بنائے، تیار کرے. اور اگر صرف دعاؤں مانگنے پہ لگ جائیں، لاکھوں افراد ہر روز اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن یہ دعائیں مانگتے رہیں، کروڑوں لوگ دعائیں مانگتے رہیں، نہ دعائیں مانگنے سے امام زمانہ کا ظہور کبھی نہیں ہوگا. سمجھنا پڑے گا غیبت کس وجہ سے ہوئی، اس وجہ کو دور کرنا پڑے گا، خود بخود ظہور ہو جائے گا. تب اگر ہم نے دعا نہ مانگی تب بھی آقا امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. جب ہم امت بن جائیں گے، سوال یہ جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ امت کیسے بنتی ہے، امت کسے کہا جاتا ہے؟ بے شعور اکائیوں کے مجموعے سے امت وجود میں نہیں آتی ہے کہ اگر آپ لاکھ افراد 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 10 کروڑ اکٹھے کر دیں کہ یہ امت بن گئی اب آقا امام زمانہ آ جائے. نہ، کثرت سے امت وجود نہیں آتی ہے. امت سمجھنا پڑے گا کہ بے شعور اکائیوں کے مجموعے سے امت وجود میں نہیں آتی ہے. صفر جمع صفر جمع صفر، جتنے صفر بڑھاتے چلے جائیں گے اسے امت نہیں کہتے. امت کسے کہتے ہیں؟ باشعور، متعہد، ذمہ دار، وفادار، اس طرح سے تمام تر انسانی اخلاقی صفات سے آراستہ یہ افراد امت سازی کا یہ منشور ہے. اس جملے کی قدر کو سمجھیں. میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی اور ان جملوں کو دہرایا تاکہ یہ بات میں بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کر سکوں کہ یہ جملہ کیا ہے. سورہ مبارکہ عصر کی ترجمانی ہے مولا متقیان کا یہ جملہ. امت کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ امت سازی کا منشور ہے. اس کی جامعیت کو محسوس کریں، اس کی وسعت کو محسوس کریں، اس کی آفاقیت کو محسوس کریں. بے شعور اکائیوں کے مجموعے کو امت نہیں کہا جاتا کہ صفر جمع صفر جمع صفر آپ صفریں بڑھاتے چلے جائیں. نہ، متعہد، ذمہ دار، باوفا، باشعور اس طرح کے افراد کے نتیجے میں اجتماع سے امت وجود میں آتی ہے. اس اکائی کی تعریف بیان کی گئی ہے سورہ عصر میں. سورہ عصر نصاب منتظرین ہے اور یہ جو جملہ مولا متقیان کا میں نے بیان کیا عہد انتظار میں،
یہ منشور مہدویت ہے۔ اگر کوئی حقیقتاً امام زمانہ کا منتظر بننا چاہتا ہے، آقا کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے، استوار کرنا چاہتا ہے، یہ جملہ اس کی زندگی کا منشور ہے۔ یہ سارے تعلقات اس کے حد اعتدال پر آ جائیں، حد کمال پر آ جائیں، اس کا اپنے زمانے کے ساتھ تعلق برقرار ہو جائے گا، ورنہ یہ جاہلیت کی موت ہے، یہ کفر کی موت ہے، یہ گمراہی کی موت ہے۔ یہ سورہ عصر ہمیں بیان فرما رہے کہ خسارہ، اس خسارے کو جو بیان کیا گیا، پہلا تعلق اس میں اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو میں نے رک کر میں خود سید الشہداء کی شخصیت اور کربلا کی متعدد جو پہلو میرے مد نظر ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں شرمندہ ہوں کہ 2 سے 3 دن باقی ہیں، لیکن روز عاشور اور عاشور سے پہلے 8 دنوں میں اور امام حسین کی 57 سالہ حیات طیبہ میں آپ کی زندگی کے مختلف ابعاد اور پہلو اور جہتیں سورہ عصر کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ کہ وقت بہت کم رہ گیا، لیکن یہ تمہید تھی، اور ایسی تمہید کہ جس سے گزرنا، جسے بیان کیے بغیر گزر جانا، یہ میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ پہلا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اگر کوئی اس تعلق کو حد کمال پہ نہیں لے کے جائے گا تو یہ خسارہ ہے، خسارہ۔ جتنا مرضی جو کچھ کر لے، جتنا بنا لے، جتنا کما لے، جائیداد بنا لے، سونے چاندی کے انبار حاصل کر لے، چیف منسٹر بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، کسی بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر اس کا تعلق حد کمال پر نہیں ہے خدا کے ساتھ، یہ خسارے میں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جو مظہر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، پہلی وہ جو چیز ہے، رکن ہے، وہ نماز ہے۔ نماز، اگر انسان کی ایک نماز، دیکھو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان وفات نہیں کرتا ہے، لیکن جب نماز کی بات آئی ہے تو نماز کے لیے کلمہ فوت استعمال کیا گیا شریعت میں۔ انسان وفات نہیں کرتا، انسان فوت نہیں کرتا، انسان وفات کرتا ہے، لیکن نماز فوت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک نماز انسان سے قضا ہو جائے، بے شک وہ بعد میں پڑھ لے، یہ ایسا خسارہ ہے جو زندگی بھر انسان اس کا جبران نہیں کر سکتا۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے اس لیے رک کر کوشش کی کہ آپ کے سامنے نماز سے متعلق جو بات کروں، اور جوانوں کے لیے میں نماز کی اہمیت اس لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے کہ نماز روح دین ہے، رکن دین ہے۔ نماز کی جو اہمیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں ایک نماز رہ گئی، بے شک اس کی قضا ہم بعد میں کر لیں۔ ایک شخص آیا امام صادق کے پاس اور عرض کیا، فرزند رسول آپ میرے لیے استخارہ فرمائیں، کیا میں سفر اختیار کروں یا نہ کروں، مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے تاجر تھا، جنس لے کے جانا چاہ رہا تھا، خرید و فروخت کرنا چاہ رہا تھا، تو کہا کہ آپ استخارہ مجھے فرمائیے، رہنمائی فرمائیے۔ البتہ امام ایسے استخارہ نہیں کرتے تھے کہ وہ قرآن کھولیں، جو خود قرآن ہو اسے قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے لبوں سے جاری ہو جائے گا وہی استخارہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہ، یہ سفر آپ کے لیے مناسب نہیں، یہ سفر آپ کے لیے ضرر رکھتا ہے، یہ سفر آپ کے لیے نقصان رکھتا ہے، یہ سفر آپ کے لیے خسارہ رکھتا ہے۔ اور پھر جب وہ سنا اس نے تو ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر امام کہتے ہو تو کہتے رہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز میں آپ دینی امور میں ان کی بات مانیں، لیکن شخصی امور میں، نجی امور میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار زندگی میں، ہر چیز میں ان سے رائے لینا، مشورہ لینا، ان کی بات کو اہمیت دینا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ میری بات مان کے چلے جاؤ، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ بالآخر وہ صحابی حضرت امام صادق کا چلا گیا، تاجر تھا، چل کے تجارت کی، اور تجارت میں اس کو زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا، اتنی منفعت نہیں ہوئی، اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا۔ اور جب وہ پلٹ کر آیا، سارا راستہ بے یقینی میں امام سے متعلق سوچتا رہا، تذبذب و تشکیک میں مبتلا رہا، شک و ریب میں امام سے متعلق منفی سوچتا رہا کہ شکر ہے میں نے امام کی بات کو اہمیت نہیں دی اور اپنی زوجہ کی بات کو مان کر میں تجارت کے لیے آ گیا اور مجھے اتنا فائدہ حاصل ہو گیا۔ اگر میں امام کی بات کو مان لیتا، اس سفر میں نہ آتا تو اس اتنے بڑے فائدے سے محروم رہ جاتا۔ یہاں تک کہ جیسے ہی گھر آیا اور اپنی زوجہ کو، بیوی کو بتایا کہ مجھے اتنا فائدہ حاصل ہوا، تو ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر بات امام کی ماننا ضروری نہیں ہوتی، بس دینی امور میں، واجبات میں جا کے دین کے مسائل میں رہنمائی لے لو، لیکن امور زندگی میں، معاملات زندگی میں، نجی امور میں ہر چیز جا کے امام سے پوچھنا، رہنمائی لینا، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا تم نے میری بات مانی اور تمہیں فائدہ ہوا، تو یہ گرہ پڑ گئی اس کے اندر۔ اب بھی وہ اب امام کے سامنے جاتا تھا، لیکن اب اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ امام کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا جس انداز سے پہلے امام کے پاس جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تحمل نہیں کر سکا اور جو بات اس کے دل میں گرا پڑی ہوئی تھی امام کے سامنے اظہار کیا۔ کہا فرزند رسول اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا بات ہے؟ کہ کچھ عرصہ پہلے میں آپ کے پاس سامنے آیا تھا استخارے کے لیے کہ میری رہنمائی کریں کہ میں سفر تجارت پر جاؤں یا نہ جاؤں، تو آپ نے جب میرے لیے رہنمائی فرمائی اور مجھے کہا کہ آپ نہ جائیں، اور میں آپ کی بات کو اہمیت نہ دی اور میں چلا گیا۔
خود بھی میں نے ضروری سمجھا اور اپنی اہلیہ نے کہا. جب میں چلا گیا تو مجھے پچھلے تمام سالوں سے پہلی مرتبہ بہت زیادہ منفعت حاصل ہوئی, بہت زیادہ سرمایہ فائدہ حاصل ہوا ہے. تو میرے دل میں یہ گرا تھی, اس لیے میں نے کہا امام نے فرمایا بتاؤ اس فلاں اس سفر کے موقع پر فلاں رات میں فلاں تاریخ میں جب تم رات میں معاملات کر رہے تھے لین دین کر رہے تھے تو تمہیں معاملہ کرتے ہوئے بہت دیر ہو گئی, اور جب تم سوئے تو تمہیں بہت وقت گزر چکا تھا, آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا, اور اس وقت جب تم سوئے اور تمہاری آنکھ کھلی تو سورج طلوع کر چکا تھا, اور اب جب سورج طلوع کر چکا تھا تو اس دن تمہاری صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے, تمہاری صبح کی نماز رہ گئی ہے. بے شک تم نے بعد میں وہ نماز ادا کر لی تھی, لیکن چونکہ وقت کے اندر تم نے ادا نہیں کر لی تھی تو بعد میں جب قضا کی تو انسان قیامت کے دن سزا سے بچ جائے گا کہ قضا بجا لے آیا ہے. لیکن وہ جو سعادت ہے اور وہ جو نماز کے جو ثمرات ہیں جو اول وقت میں ادا کرنے کے بعد انسان کی روح کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اور جو خدا کے ساتھ اس کا تعلق استوار ہوتا ہے اور جو اس میں گہرائی آتی ہے, انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے. ایک نماز اگر اپنے وقت سے چھوٹ جائے زندگی بھر اس کا جبران ممکن نہیں ہے. یہ خسارہ ہے, یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ تعلق حد کمال پر ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان جب اس دنیا میں تشریف لائے 13 رجب کو دنیا میں آئے اور 16 رجب کو ختمی مرتبت کے ہاتھوں پہ آئے, اور پیغمبر گرامی اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے استفسار کیا کہ بتائیں کیا آپ نے کوئی کلام سنا؟ تو کہا جیسے ہی میں اپنے بیٹے علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آ رہی تھی تو میں نے ہاتف غیبی سے یہ ندا سنی کہ خدا یہ فرما رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام علی الاعلیٰ ہے اور میں نے اپنے نام کی نسبت سے اس مولود کا نام علی رکھا ہے, اور میں نے اسے اپنے ادب سے مؤدب کیا ہے, اپنے علم کی گہرائیوں کا جاننے والا بنایا ہے. جو اس سے محبت رکھے اور جو اس کی اطاعت کرے وہ سعادت مند اور کامیاب ہے, اور جو اس کا بغض رکھے اور جو اس کے دشمنی میں آ جائے وہ ناکام و نامراد ہے. اور اس کے بعد جب مولا متقیان ختمی مرتبت کے ہاتھوں پر آئے تو سورہ مبارکہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں یہ سمجھنا ہے. ایک طرف قرآن فرما رہے کہ ان الانسان لفی خسر, تاکید در تاکید در تاکید, بتحقیق ہر انسان خسارے میں, اور دوسری طرف انسانوں کو خساروں سے بچانے والے امام علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ہاتھوں پر آتی کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ قد افلح المومنون. ادھر بھی تاکید ہے ادھر بھی تاکید ہے. یہی قد کا حرف ہے اگر فعل مضارع پر آ جائے یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی. یہی حرف قد اگر فعل ماضی پہ آ جائے یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے. فعل ماضی جیسے ضربہ اس نے مارا, قتل اس نے قتل کیا, عالمہ اس نے جانا, ذہب وہ گیا, جالسہ وہ بیٹھا. اور فعل مضارع یہ دونوں فعل ایک ساتھ بیان کرتا ہے. یضرب وہ مارتا یا مارے گا, یقتل وہ قتل کرتا یا کرے گا, یجلس وہ بیٹھتا یا بیٹھے گا. تو یہ فعل مضارع ایک ہی حرف ہے. قد اگر فعل مضارع پہ آئے تقلیل کا معنی دیتا ہے. قد یضرب وہ کبھی کبھی مارتا ہے, قد جنصر وہ کبھی کبھی مدد کرتا ہے, قد جعلم وہ کبھی کبھی جانتا ہے. لیکن یہی قد جب فعل ماضی پہ آ جائے یہ تقلیل کا یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے. بتحقیق سورہ عصر میں بھی تحقیق ہے, اور علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت وسلام جس ہستی کو اللہ نے انسانوں کو خسارے سے بچانے کے لیے اس کائنات میں بھیجا. میں شرمندہ ہوں شاید آج کچھ وقت مجھے زیادہ بیان کرنا پڑ جائے اس لیے کہ مجھ سے گفتگو باہر, جیسے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا, مجھ جیسے جاہل سے بات پھیل جاتی ہے, مجھے معاف رکھیں گے اور آج کچھ تحمل کریں گے. میں چند جملے آپ کو مزید سہمت دوں گا تاکہ ہم کسی مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. تو قد اگر ماضی پہ آ جائے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے, اور جب علی پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے تو قد سے بات شروع کی ہے. قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان 11 آیتوں کی تلاوت کی ہے. فرمایا قد افلح المومنون, بتحقیق اہل ایمان کامیاب ہو گئے. اور پھر اہل ایمان کی 7 خصوصیات کو بیان کیا گیا ان 11 آیتوں میں. پہلی جو خصوصیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ ایک چیز ہے خضوع, ایک ہے خشوع. خضوع ادب ظاہری ادب کو کہتے ہیں, جسمانی ادب کو یہ خضوع کہا جاتا ہے, اور باطنی ادب کو یہ خشوع کہا جاتا ہے. اور خضوع جو بدنی ادب ہے یہ نتیجہ ہے خشوع کا. اگر کسی کے دل میں خشوع نہیں ہوگا کبھی اسے خضوع کا اظہار نہیں ہو سکتا. اللہ کو خضوع بھی مطلوب ہے نماز میں, مومن سے اللہ کو خشوع بھی مطلوب ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ختمی مرتبت نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ وہ گیا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبت جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ نماز کی اس طرح سے بے توقیری نہ کرتا, یہ نماز کی بے ادبی نہ کرتا, حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب نہ ہوتا. جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو عمل سے پھر خضوع ہوتا ہے. خضوع بدنی ادب ہے, خشوع قلبی ادب ہے, روحی ادب ہے. اور اگر یہ 2 آداب جس مجھے جوش ملی آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے, شبیر حسن خان روز عاشور میدان کربلا سے متعلق ایک سلام میں انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہوئے بیان کیا کہ کیا نماز شاہ تھی. امام حسین کی نماز کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ, کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ, دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ.
پیشانی کا جھکنا یہ خضوع ہے، اور دل کا جھکنا یہ خشوع ہے۔ یہاں خضوع اور خشوع جمع ہو جائے، اور خضوع اور خشوع کی معراج کا نام حسین ابن علی۔ یہ مومن کا پہلا وصف ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور دوسرا لفظ جو جوانوں کے لیے میں بات عرض کر رہا تھا، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومن کی دوسری علامت ہے، وہ جو خسارے سے بچنا چاہتا ہے، جس کی کامیابی یقینی قرار دے رہے ہیں مولا متقیان قرآن مجید میں۔ کوئی یہ قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والا سب سے آخری سورہ، جو پہلا سورہ نازل ہوا مکہ میں یہ سورہ الگ ہے، اور جو آخری سورہ نازل ہوا مکہ میں ہجرت سے پہلے یہ سورہ مومنون، قرآن مجید کا 23واں سورہ، سورہ حج کے بعد سورہ نور سے پہلے 118 آیتوں پر مشتمل، اور ان میں سے 11 آیتوں کا، پورے قرآن کی 6236 آیات میں سے مولا متقیان نے 11 آیات کا انتخاب کیا۔ یہ اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو یہ منصور سعادت ہے، منصور نجات ہے۔ پہلا وصف خسارے سے بچنے کے لیے، پہلا رکن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اس کے بعد دوسرا رکن الذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن الذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ کہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مکہ میں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ جس طرح سے 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، تو یہ مکہ سے جانے کے بعد مدینہ کے پہلے سال کی 12 ربیع الاول کو نماز میں 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا جو اسلام میں اضافہ ہوا، ہجرت کے پہلے سال نہیں تھا، ہجرت کے دوسرے سال یکم محرم کو۔ جس طرح سے حجاب 5 ہجری میں فرض ہوا، جس طرح سے شراب 4 ہجری میں حرام ہوا، اسی ترتیب سے چیزیں واجب ہوتی رہی۔ تو زکوٰۃ تو مدینہ میں مکہ میں تھی ہی نہیں، تو یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ لوگوں کی مدد ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ، یہ بات اہم ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے بچنا، یہ بات اہم ہے۔ یہ خود کے ساتھ اس کا تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے۔ خود کے ساتھ ایک جوان کا تعلق تب حد کمال پہ ہو سکتا ہے کہ تمام تر لغو اب وہ خود طے کرتے جائیں۔ میں بار بار اچھا نہیں لگتا مجھے کہ میں ان چیزوں کا نام اپنی زبان سے جاری کروں۔ جو لغو ہے مومن اس سے الگ کرتا، خود کو الگ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جو چیز ہے کہ ختمی مرتبہ کیوں جاتے تھے غار حرا میں، اس لیے کہ تعلق اور تعقل، یہ بتانے کے لیے کہ تعلق اور تعقل کبھی جمع، اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے یہ ساری ایپس بند کرے گا، یہ ساری بلائیں بند کرے گا، ان ساری آلودگیوں سے خود کو چھڑائے گا، ہٹائے گا، تب اس کو قرآن کا یہ جو مولا روم کا میں شعر آپ کے سامنے کل پڑھ رہا تھا، جو مولا روم نے کہا کہ عروس حضرت قرآن نقاب انگاہ براندازت، قرآن مجید کے معارف کی دلہن اس وقت تک اپنے چہرے سے نقاب نہیں الٹتی کہ دارالملک انسان را مجرد بیند از غوغا، جب تک کہ انسان کا دارالملک، اس کا دل ان تمام شور شرابوں سے، ہنگاموں سے، اس غوغا سے پاک نہیں ہو جاتا ہے، جب تک انسان تجرد کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا۔ تعلقات انسان کو نبھانے چاہیے۔ تعلقات کا معیار میں نے آپ کے سامنے پہلے جلسے میں عرض کر دیا تھا، تعلقات کا معیار ذات پروردگار ہے۔ ہر تعلق اسی طرح سے لے کے چلنا چاہیے، اسی انداز سے لے کے چلنا چاہیے جس طرح سے پروردگار نے کہا ہے۔ یہ جتنے بھی 51 جو تعلقات ہیں جنہیں امام علی زین العابدین نے رسالۃ الحقوق میں بیان کیا، میری خواہش تھی کہ میں اشارہ کر دیتا، لیکن ظاہر ہے کہ دن محدود ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ان تمام رشتوں کو، اور لینا ہے اسی سطح پہ، لیکن خود کو مجرد رکھنا ہے۔ کم سے کم 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ خود کے ساتھ خاص رکھے۔ مولا روم کہتے کہ ہمیں جب اکیلے ہو جاتے ہیں دوستوں گھر والوں سے الگ تھوڑی دیر کے لیے، تو ہمیں فوراً تنہائی کا احساس ستانے لگتا ہے، ڈسنے لگتا ہے، ہم تکلیف ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر جا کر عزیزوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، دوستوں کے درمیان بیٹھ جائیں، یا ٹی وی لگا لیں، یا موبائل سیل اٹھا لیں، جیسی تھوڑی دیر کے لیے اٹھائیں، سائڈ پہ رکھیں، پھر جی چاہتے ہیں دوبارہ اٹھائیں۔ یہ تعلق کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے خود کو دوسروں میں گم کر دیا ہے، اور ہم خود کو دوسروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا آپ نہیں ملتا۔ اگر کوئی خود سے ملنا چاہتے تو اس کو تنہائی اختیار کرنی پڑے گی، تجرد۔ یہ جو ختمی مرتبہ جاتے تھے یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ کیوں جاتے تھے غار حرا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تعلق اور تجرد، یہ تعلق اور تعقل کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تعقل کے لیے غور و فکر کے لیے تجرد چاہیے، غور و فکر کے لیے غار حرا چاہیے۔ یہ چیز اہم ہے۔ اگر کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے پہلے وہ خود سے ملے، اس لیے کہ خود فراموش کبھی خدا شناس نہیں بن سکتا ہے۔ خدا شناسی کے لیے خود شناسی یہ پہلا قدم ہے، اور خود شناسی کے لیے، خود سے ملنے کے لیے پہلے خود یابی چاہیے، خود کو پالے، اور انسان خود کو تنہائیوں میں پاتا ہے، خلوتوں میں اپنے ساتھ، اس سے مسلسل دوسروں۔ یہ بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جتنی بھی چیزیں لاغو ہیں جو انسان کو ہدف سے ہٹائیں، مومن ان سے اعراض کرتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین، پھر یہ چوتھی خصوصیت، والذین هم لفروجهم حافظون،
یہ سورہ مومنون کی آیات علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے بیان فرما رہے ہیں کہ مومن اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنی شکم کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو کہ انہیں فعل حرام میں کبھی اختیار نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ مومن کی چوتھی علامت علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کہ جن کو پروردگار نے اس کے لیے مباح قرار دیا، فمن ابتغى وراء ذلک، جو ان سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، یہ خدا کے ساتھ بغاوت کرے گا، یہ سرکشی کرے گا، خدا سے دشمنی کرے گا۔ یہ علامات جو سورہ مبارکہ مومنون میں بیان کی جا رہی ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اسی طرح سے والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، تو اگر کوئی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے بعد جو آخری میں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، وہ سب سے آخر میں جو بیان کیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ ساری چیزیں پہلے بیان ہوئی، والذین هم لصلواتهم یحافظون، یہ ساتواں بس جو بیان کیا گیا، اس سے پہلے دو بس والذین هم اماناتہم و عہدہم راؤون، یہ جو نویں آیت میں بیان کیا گیا، 8ویں آیت میں، کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے عہد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو 7ویں خصوصیت بیان کی گئی ہے نویں آیت میں اس سورہ مبارکہ مومنون کی، وہ یہ کہ والذین هم لصلواتہم یحافظون۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت تاخیر ہو، بہت سارے اہم ترین مطالب میں محروم رہ گیا آپ کو بیان کرنے سے، لیکن یہ بات اہم ہے، اس کے لیے شاید مجھے چند منٹ زیادہ آج لینے پڑے، مجھے معاف فرمائیں گے۔ اور والذین هم لصلواتہم یحافظون، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب نماز کی بات پروردگار نے شروع کی اور آغاز میں پروردگار نے فرما دیا کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہے، خسارے سے بچنے والا وہ ہے، منفعت، سعادت، نجات، کامیابی حاصل کرنا وہ ہے کہ جو نماز میں خشوع کرتا ہے۔ تو نماز کی بات ہو گئی، خشوع کی بات ہو گئی۔ یہ جو پروردگار فرما رہے کہ والذین هم لصلواتہم، یہ جو نویں آیت میں 7ویں بس بیان کی جا رہی ہے، اہمیت اتنی ہے کہ 6236 آیتوں میں سے مولا متقیہ نے 11 آیتوں کو منتخب کر کے پھر بیان کرنے پیغمبر کے ہاتھوں پر، جس کے بعد پھر عجیب مجدہ سنایا گیا جس کو بیان کرنے کا آج وقت نہیں ہے، جس کے بعد پروردگار نے قرآن کی، دیکھیں جنت کے 22 نام قرآن میں ذکر کیے گئے، اور 22 ناموں میں سے پھر جنت الفردوس کا نام لیا گیا، جنت الماوا نہیں کہا گیا۔ اسی طرح سے باقی جو الفاظ استعمال کیے گئے جنت کے لیے وہ استعمال نہیں کیے۔ اگر ممکن ہوا تو میں کل کچھ حصہ بیان کروں گا، ورنہ کل سے میں سید الشہداء کی شخصیت سورہ مبارکہ عصر کے تناظر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ جنت الفردوس کہا گیا اور لفظ ارث استعمال ہوا ہے۔ وراثت تو جنت تو ہماری وراثت نہیں ہے، پروردگار کو کہنا چاہیے کہ جنت کو مومن کو اجر کے طور پہ دیا جائے گا، پاداش کے طور پہ دیا جائے گا جو نیک اعمال کیے اس کے صلے میں۔ لیکن نہ، یہ عجیب آیت ہے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اور مولا متقیان تلاوت کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس ان کا ارث ہے، ان کو وراثت میں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ پہلی بات جنت الفردوس کیا ہے، اس کی وضاحت ممکن ہوا تو میں مختصر وقت میں کل کر دوں گا۔ اور دوسری یہ کہ اس کو وراثت کیوں کہا گیا، جنت مومن کی وراثت ہے، یہ نہیں کہ جنت مومن کا اجر ہے۔ یہ بہت علمی دقیق پہلو ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہوا، لیکن رک کر بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ عصر کا مفہوم روشن ہو جائے کہ جو عصر میں کہا جا رہا ہے، عصر کا ایک مصداق یہ ختمی مرتبت کی بعثت ہے، عصر کا ایک مصداق روز غدیر ہے، عصر کا ایک مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، عصر کا ایک مصداق وہ نماز ہے جو مولا متقیہ نے نماز عصر کی ادا کی، جس میں وہ انگشتر سلیمان آپ نے حالت زکوٰۃ میں ادا کی ہے، عصر کا ایک مصداق امام زمانہ کی غیبت ہے، عصر کا ظہور ہے، عصر کا ایک مصداق عصر عاشور ہے، عصر کا ایک مصداق انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر ہے، عصر کا ایک مصداق نماز عصر ہے، اور تو پھر یہ عصر کا ایک مصداق امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، اور عصر کا ایک مصداق خود نماز عصر ہے جسے قرآن مجید نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، اور صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر سے مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ جو 5 نمازیں مکہ میں فرض ہوئی، پہلی نماز ظہر سے کی جو 2 رکعتیں یہ اعزاز مصطفیٰ میں فرض ہوئی تھیں، اور عصر کی جو دوسری 2 رکعتیں ہیں پہلی اول جال میں خدا نے فرض کی مکہ میں پروردگار نے پہلے مرحلے میں، اور مدینہ چل کے جو ہجرت کی پہلے سال میں 12 ربیع الاول کو یہ 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، یہ عصر کی 2 رکعتوں میں جو اضافہ ہوا ذات امیر المومنین سمجھنا ہے۔ پروردگار نماز کی بات کرنے کے بعد پھر نویں آیت میں دوبارہ کیوں فرما رہے الذین ہم لصلواتہم یحافظون، اور پہلے فعل اب مسلسل اس میں فاعل کے صیغے استعمال ہوتے رہے، اور یہاں پر پہنچ کر پروردگار نے فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا، فعل مضارع صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ چھوڑ دوں یا یہ مطلب بیان کر دوں؟
میں شرمندہ ہوں. میں شرمندہ ہوں, مجھے خود دوسرے شہر پہنچنا ہوتا ہے اور بیچ میں وقت بہت محدود ہوتا ہے, کم ہو, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بہرحال آپ کے لیے بھی آسانی, میرے لیے بھی آسانی کہ گفتگو اپنے وقت پہ ختم ہو جائے. لیکن آج بہرحال جس طرح سے مولا نے فرمایا کہ علم نکتہ تھا, جاہلوں نے پھیلا دیا, جاہل سے بات پھیل جاتی ہے, وہ سمٹنے میں پھر مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. لیکن کم سے کم میں چاہتا ہوں کہ کسی مرحلے تک پہنچ پر یہ بات رک جائے. تو یہ نماز کا ذکر کر خسارے سے بچنے کے لیے جو سورہ مومنون کی 11 آیتوں میں مولا متقیان تلاوت کر کے بتا رہے ہیں, جو 7واں وصف ہے, جبکہ پہلی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے, دوسری آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, تو پھر پروردگار دوسری مرتبہ کیوں فرما رہے کہ الذین هم لصلواتہم یحافظون, اور فعل مضارع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. یہ سمجھنا ہے نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, نماز میں خشوع کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ ہو چکی ہے. اب نماز پڑھی جا چکی ہے اور نماز کے بعد اب اس کی حفاظت کرنی ہے, نماز کو بچانا ہے, ورنہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. نماز کیسے بچ سکتی ہے؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں نماز ہے کیا. آپ دیکھیے کہ نماز میں کچھ رکن ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ مستحبات ہیں, کچھ مکروہات ہیں, کچھ حرام کام ہیں. نماز میں کل 11 چیزیں واجب ہیں, جن میں سے 5 رکن ہیں کہ اگر انہیں بھول کر بھی چھوڑا یا اضافہ کیا تو نماز باطل ہو جائے گی. باقی 6 غیر رکن ہیں, اگر آپ نے ان کو چھوڑا یا بھول کے چھوڑا یا اضافہ کر دیا نماز باطل نہیں ہوگی. اگر بھول کے چھوڑا یا بھول کے اضافہ کیا, جان بوجھ کے چھوڑا تو آپ کی نماز باطل ہے, جان بوجھ کے اضافہ کیا تب بھی آپ کی نماز باطل ہے. جیسے نیت ہے, تکبیرۃ الاحرام ہے, قیام ہے, رکوع اور سجدے, یہ 5 رکن ہیں. اگر کسی نے بھول کر بھی کم کر دیے یا اضافہ کیے نماز باطل ہے. لیکن اس کے بعد تشہد ہے, سلام ہے, اور قرات ہے, ذکر ہے, ترتیب ہے, موالات ہے. یہ 6 چیزیں اگر ہم نے بھول کر چھوڑ دیں یا بھول کر اضافہ کر دیں نماز ہو جائے گی. اب سمجھ رہے ہیں کہ نماز کیا ہے. اگر آپ گنیں تو نماز میں جو واجب جملے کل زیادہ سے زیادہ 15 یا پھر 16 ہو جائیں گے. یہ 16 جملے واجب ہیں. اب اس بات کی اہمیت کو, یحافظون کا مطلب, اگر وقت ہوتا میں وقت خرچ کر کے آپ کو تفصیل سے اس نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کرتا, لیکن اب میں بہت مختصر کر کے چند لمحوں میں, چند جو منٹس میں اس بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ یحافظون کیوں کہا جا رہا ہے, نماز کے لیے حفاظت سے مراد کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نماز میں کتنے جملے واجب ہیں, باقی مستحب ہیں. دیکھیے آپ نماز میں واجب کیا ہے, پہلے 7 آیتیں جو آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز میں سورہ فاتحہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ کوئی بھی نماز پڑھیں گے, نماز میں فاتحہ رکن ہے, اساس ہے. فاتحہ کو چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. باقی سورہ کا نعم البدل ہے. البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو آپ نے پڑھا نماز میں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. جیسے وہ صورتیں جن کے اندر آیت سجدہ ہے, اگر کسی نے اس سورہ کی تلاوت کر دی نماز کے اندر تو اس کی نماز خود بخود باطل ہو جائے گی. اس کے علاوہ 4 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے ایک پڑھی تو آپ کو دوسری پڑھنی پڑے گی. اگر آپ نے سورہ ایلاف قریش پڑھی ہے تو پھر آپ کو دوسرا سورہ پڑھنا پڑ جائے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ نے سورہ انشراح پڑھا تو پھر آپ کو سورہ ضحیٰ پڑھنا پڑ جائے گا. سورہ ضحیٰ پڑھا تو سورہ انشراح پڑھنا پڑ جائے گا, اور بیچ میں بھی آپ کو بسم اللہ کہنا پڑے گا. یہ 2 سورے ملا کر ایک شمار ہوں گے. باقی آپ کو اختیار حاصل ہے, آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں بھی وہی پڑھیں, دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھیں. البتہ ایک ہی سورہ اگر آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے وہی سورہ آپ دوسری رکعت میں پڑھیں گے, یہ مکروہ ہے. حتیٰ سورہ عصر ہے, حتیٰ سورہ کوثر ہے, قرآن کا کوئی سورہ, سورہ بقرہ اگر پہلی رکعت میں بھی پڑھیں گے دوسری میں بھی وہی سورہ پڑھیں گے, یہ مکروہ ہو جائے گا. مکروہ جس کے ترک میں ثواب ہے. ہاں ایک سورہ اس کے لیے اجازت ہے دین میں کہ آپ دونوں رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ سورہ توحید, سورہ اخلاص, سورہ قل هو اللہ. آپ پہلی رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی سورہ پڑھا ہے دونوں رکعتوں میں, یہ مکروہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ کتنے جملے نماز میں اگر ہم واجب کی بات کریں, یہ سمجھنا ہے کہ الذین هم لصلواتہم یحافظون کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں کتنے جملے واجب ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر. نماز میں آپ کئی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن صرف ایک اللہ اکبر واجب ہے. کب؟ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام رکن ہے, اللہ اکبر کہنا اس رکن کا جزو ہے, یہ واجب ہے, یہ رکن نہیں ہے. خود تکبیرۃ الاحرام رکن ہے. اور ہاتھوں کو بلند کرنا, ہاتھ آپ نہ بھی اٹھائیں, ہاتھ اسی طرح سے نیچے رکھیں جیسے حنفی برادران اہل سنت میں سے ہاتھ نیچے رکھتے نہیں اٹھاتے, رفع یدین کو صحیح نہیں سمجھتے. تو یہ جائز ہے. یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ مستحب ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یہ امام ششم نے بیان فرمایا. پھر یہ خشیت کی بات آ جائے گی, الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے زمرے میں چلا جائے گا. تو نمازوں کو اٹھانا اہل حدیث سے, جو وہابی برادران ہیں اہل تشیع, ان کے ہاں نماز میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے. تو اللہ اکبر یہ جملہ واجب ہے, یہ تکبیرۃ الاحرام. کیا بالکل ساکت جامد راکد ہو جائے پھر اللہ اکبر کہیے. اس کے بعد 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی یہ پڑھنی, کتنی ہوگی 8. اس کے بعد 3 آیتیں آپ اور پڑھیے. کون سی؟ کوئی بھی سورہ, مثلا جیسے سورہ عصر ہے 3 آیتیں, سورہ کوثر ہے 3 آیتیں, قل هو اللہ پڑھیں گے 4 ہو جائیں گی. اگر کسی کو پورا باقی قرآن کا کوئی سورہ یاد نہیں ہے تو صرف یہ 3 آیتیں پڑھ رہی, کتنی ہو گئی؟ 7, 8 اور یہ 3, 11 ہو گئی.
11 جملے ہو گئے اللہ اکبر کو ملا کر. اب دوسری رکعت میں بھی یہی پڑھ دیجیے, تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ, چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ اگر آپ نے پڑھنی ہے. بس یہ جملے واجب ہے نماز میں. اس کے بعد رکوع میں آپ کا جو جی چاہے پڑھیں, اللہ اکبر کہیں آپ کی مرضی, رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں تب آپ کی مرضی ہے, رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ دیں تب آپ کی مرضی ہے, رکوع میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دیں تب آپ کی مرضی ہے, رکوع میں اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم تو ثنا کرنی ہے. صرف یہ ہے, یہ مد نظر ہے کہ اس کی مقدار ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اس کے برابر ہو, اس سے کم وہ رکوع شمار نہیں ہوگا. تو خود اسی طرح سے سجدہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, رکوع میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تسبیح پروردگار کے لیے کوئی بھی لفظ کوئی بھی جملہ اختیار کر سکتے ہیں. ایک ہی جملہ رکوع میں پڑھیں, وہی جملہ آپ مرضی, آپ نے جو اللہ اکبر شروع میں کہا یہی جملہ آپ رکوع میں کہہ دیجئے 2 مرتبہ 3 مرتبہ تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے. یہی جملہ آپ سجدے میں چل کے کہہ دیجئے. اب آپ خود گنتے جائیے, وہی ابھی تک آپ دیکھیں 1, اس کے بعد 7, 8, 3, 11, یہ 11 جملے چل رہے ہیں. اس کے بعد آپ نماز میں وہی تکرار کر رہے ہیں. باقی جتنے بھی اذکار ہیں سب کے سب مستحب ہیں, پڑھیں مرضی نہ پڑھیں مرضی. قنوت مستحب ہے, درود پڑھنا نماز میں مستحب ہے, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا یہ مستحب ہے. اٹھ کر جب آپ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں نماز میں بحول اللہ تعالی و قوتی اقوم و اقعد کہنا یہ سب مستحب ہے. لیکن جیسی اب آپ تشہد میں آتے ہیں, آپ دیکھیں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ واجب ہے. اس کے بعد اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ واجب ہے. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ واجب ہے, یہ مستحب ہے. مستحب ہے, پڑھیں مرضی نہ پڑھیں مرضی. اگر آپ نے نماز میں چھوڑ دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد پھر 2 جملے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ایک دوسرا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 2 جملے ہیں آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے, آپ کی مرضی پہلا پڑھیں آپ کی مرضی دوسرا پڑھیں. ایک واجب ہے, اگر ایک آپ نے پڑھ دیا آپ کی نماز درست ہے, دونوں کو چھوڑا نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اب نماز اختتام میں, اب آپ اس عالم ملکوت سے پلٹ کر عالم ملک میں دوبارہ آ رہے ہیں تو آپ سلام کر رہے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آپ کو دین نے اختیار دیا کہ کن لفظوں کے ساتھ سلام کریں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے سلام کریں تب آپ کی مرضی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے سلام کریں تب آپ کی مرضی ہے. یہ دونوں جملے استعمال کرنا چاہتے ہیں تب بھی دین نے آپ کو اختیار دیا ہے, لیکن دونوں میں سے ایک واجب ہے. اسی طرح سے اب ایک جملے پہ نماز ختم ہو رہی ہے, یعنی آپ نے ساری نماز پڑھی, کتنے جملے جو آپ نے گن لیے یہ 12-13 جملے لفظ جو آپ نے پڑھے 13 جملے پڑھے, اور اختتام پر اب آپ نے جو پہلے مرحلے میں 1 جملہ, پھر اس کے بعد 7, 8 اور پھر 3, 11 اور یہ 11 لفظ اور پھر 3 جملے جو آپ نے تشہد میں پڑھے, یہ 11 اور 3 ملا کر 14. اس کے بعد پھر 1 جملہ آخر میں آپ کے لیے واجب ہے جو آپ ان میں سے اختیار کریں, یہ 15 جملے ہو جائیں گے. پوری نماز میں 15 جملے ہیں, یہ تمام باقی سب کے سب مستحب ہیں. اور ان 15 جملوں میں سے نماز کے اختتام پر اللہ نے ایک چیز کو واجب قرار دیا ہے, اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ تشہد میں جو درود ہے. اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشہد میں پڑھا لیکن مستحب کی نیت سے پڑھا ہے تب بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. نہ اللہ تشہد میں درود کو واجب قرار دیا. کیوں؟ اس لیے یہ مفہوم ہے عصر کا. میرے پاس چونکہ وقت کم ہے تو اب میں اپنے اس نتیجے کو آپ تک نہیں پہنچا پا رہا. آج کی حد تک اگر اتنی سی بات پہنچ جائے تب بھی یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ درود میں جو تشہد کو واجب قرار دیا گیا ہے یہ اللہ نے نماز کی قبولیت کو مشروط قرار دے دیا گیا ہے ان 14 کی ولایت کے ساتھ. اس لیے اب ہر جملہ باقی تمام تر جملے ہیں وہ مستحب ہیں, اور تشہد میں صرف یہ 3 جملے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے, پھر ختم مرتبت کے ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے, پھر محمد سے لے کے امام زمانہ تک ان 14 کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے جو جامع ترین ذکر بیان کیا ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے, یہاں تک کہ امام شافعی نے بھی کہا کہ یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, اے اہل بیت رسول جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اس کو واجب قرار دیا گیا ہے, یہ اسارہ ہے پوری نماز کا. خود نماز کی روح ولایت ہے, یہ سمجھنا ہے. یہ ایک اس کا جو مصداق ہے ذات امیر المومنین, اور صرف ذات امیر المومنین امام زمانہ تک ان سب کی ولایت. یہ جو والعصر کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو وقت نہیں بچا, میں کل آپ کے سامنے متصل کروں گا. اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے نماز کی قبولیت کو مشروط قرار دیا ولایت کے ساتھ. باقی کربلا میں جو آئے تھے وہ توحید کی بھی بات کر رہے تھے, رسالت کی بھی بات کر رہے تھے, یہاں تک پہنچے ہوئے تھے, لیکن مسئلہ ولایت کا تھا. روح کربلا, روح عاشورہ, نظام عظمہ ولایت ہے. کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے, کربلا کی جنگ نظام ولایت کی جنگ ہے. بس میرے عزیزوں میں شرمندوں کے وقت تمام ہوا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, صبر کا مفہوم میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
بس مجھے معید بھائی نے ایک شعر بھیجا تھا کہ جو مجھے بہت اچھا لگا اور میری گفتگو کے ساتھ بہت اہم آہنگ ہے. کہا کہ صبر کی ڈھال سے، صبر کی ڈھال، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. کہا کہ صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کی یوں. صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح. یہ کچھ لمحے پہلے انہوں نے بھیجا تو مجھے اچھا لگا کہ واقعاً یہ صبر کے ساتھ کس درجہ ہم آہنگ. صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، کوئی اگر سن سکے کہتی ہے کربلا کی یوں. یہ جملہ ظاہراً شاعر شکیل جاذب، اور اس سے بڑھ کر یہ جو میں شرمندہ ہوں، بہت وقت ہو گیا. اس کے بعد ایک جملہ خمینی بت شکن نے کہا جو اس سے بھی بڑھ کے، اور یہاں تلوار صبر کی ڈھال سے کند کرنے کی بات کی شاعر نے، خمینی بت شکن نے سے بڑھ کے بات کی. کہا کہ حسین ابن علی کون ہے جس نے اپنے رگے گردن کے لہو سے قاتل کی شمشیر کو کاٹ دیا. اور اس کے تتمے کے طور پر ایک جملہ میں کہوں گا. یہ جو روح اللہ موسوی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ کہا کہ حسین ابن علی وہ ذات جس نے اپنے رگے گردن کے لہو سے، کاٹتی کون ہے، شمشیر کاٹتی، تلوار کاٹتی، لیکن حسین نے اپنے رگے گردن کے لہو سے قاتل کی شمشیر کو کاٹ دیا. لیکن میں اس کے تتمے میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ حسین ابن علی نے جس خون سے کربلا میں قاتل کی شمشیر کو کاٹا تھا، وہ خون علی اصغر کے گلے سے بہا تھا. وہ خون حسین جو علی اصغر کے گلے سے جاری ہوا. روز عاشور والعصر جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے، اگر میں اس کا تتمہ کہوں روز عاشور، تو جس نے حسین ابن علی کی شہادت پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور آقا کی مظلومیت پر، اللہ کی قسم اگر حسین ابن علی دو شخصیات کو اپنے ہمراہ کربلا لے کے نہ جاتے تو کبھی کربلا حجاز کی حدود سے باہر نہ نکل سکتی، کبھی کربلا عالمی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر دو شخصیات کو لے جائے بغیر کربلا بچ سکتی اور عالمی بن سکتی تو حسین ابن علی ان دو شخصیات کو ہمراہ لے کے نہ جاتے. ایک سکینہ اور دوسرے جناب علی اصغر. ان دو شخصیتوں نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی، مہر تصدیق ثبت کر دی. اسی لیے ورنہ کربلا میں سب سے زیادہ مشکل پیاس کس کی تھی؟ علی اصغر کی تھی. بڑا تو پیاس کو تحمل کر سکتا ہے، 6 مہینے کا بچہ پیاس کو کیسے برداشت کر سکتا؟ تو اگر جناب علی اصغر کو لے کے جانا تھا تو کربلا کے پہلے مرحلے میں لے جاتے. سب سے آخر میں کیوں رکھا حتیٰ علی اکبر کے بعد؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے جناب علی اصغر کی شہادت کو اپنی شہادت کی تمہید قرار دیا. میں شرمندہ ہوں کہ آج بہت تاخیر ہوگی، در حالی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بہت تفصیل سے مسائل بیان کروں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں بہت شرمندہ ہوں، بہت بار بار شرمندگی کا اظہار کروں. تو ایک مرحلہ جب روز عاشور میدان کربلا میں آقا حسین نے صدا استغاثہ بلند کی تو دشمن کی طرف سے کوئی آواز اور کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن عجیب یہ ہوا کہ خیام حسینی میں ایک ایسا شور اٹھا کہ خود دشمن مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ گریے کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ امام حسین نے اپنے کلام کو روکا اور واپس خیام کی طرف چل پڑے اور چل کر اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ بہن زینب، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، تو کیوں گریے کی آوازیں بلند ہوئی؟ کہا بھیا حسین، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے خیمے میں عجیب قیامت کا منظر ہے. جب سے آپ نے استغاثہ کی آواز بلند کی ہے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کر دی
اور اتنا تڑپے کہ خود کو بالآخر جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ اب جو بھی علی اصغر کو اٹھاتا ہے تو وہ خاموش نہیں ہو رہے، اور ان کا رونا ایسا رونا ہے کہ ہر ایک ان کو دیکھ کر گریہ کر رہا۔ فرمایا میرا علی اصغر میرے سپرد کیجئے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، ایک لمحے کے لیے تأمل کیا اور پھر لے کے چلے میدان جنگ کی طرف۔ لیکن جیسے ہی چلے تو جناب ام رباب آگے بڑھی، دست ادب جوڑ دیے، کہا آقا اگر اجازت ہو تو کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے سپرد کر دیجئے۔ آقا حسین نے جناب علی اصغر کو جناب ام رباب کے سپرد کیا، اور جناب ام رباب جناب علی اصغر کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے کے چلی گئی۔ باقی خواتین نے سمجھا ماں ہے، شاید چھوٹے بچے کا فراق مشکل ہے، دوری مشکل ہے، اس لیے کچھ لمحے اپنے بچے سے تنہائی میں پیار کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ جناب ام رباب علی اصغر کو اپنے خیمے میں لے کے گئی، اور پہلے مرحلے میں جناب علی اصغر کا لباس تبدیل کروایا۔ کیا پانی پلانے کے لیے لباس تبدیل کروایا جاتا ہے؟ اور لباس تبدیل کروانے کے بعد آستینوں کو اس طرح سے الٹ دیا جیسے ایک سپاہی میدان جنگ میں جانے کی تیاری کرتا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا کام یہ کیا کہ ایک رومال لیا اور جناب علی اصغر کے کمر میں کمر بند کے طور پہ باندھا جیسے سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھایا اور کچھ وصیتیں شروع کی۔ اور جو پہلا جملہ کہا، علی اصغر بیٹا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا، اور بیٹا علی اصغر جب تیر لگے ہو سکے تو گریہ نہ کرنا، اگر ہو سکے تو تیر کھا کے مسکرا دینا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے۔ اگر آپ گریہ کریں گے آپ کے بابا حسین کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اور کہا بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب شہید ہو جائیں گے تو حوض کوثر پر آپ کے دادا علی اور دادی فاطمہ دونوں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیے جب آپ کو آب کوثر پیش کریں تو میرا بیٹا علی اصغر خبردار آب کوثر کو دہن نہ لگائیے گا، اور اپنے بابا حسین کا انتظار کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور بیٹا علی اصغر اگر آپ کی دادی فاطمہ زہرا آپ سے پوچھ لے کہ علی اصغر آپ کی ماں نے آپ کا چہرہ دھلا کر کیوں نہیں بھیجا تھا، تو بتا دینا دادی اماں پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کر آپ کے پاس بھیجتی۔ اس کے بعد اپنے خشک ہونٹوں سے علی اصغر کی ننھی پیشانی کا بوسہ لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آقا حسین کے سپرد کیا۔ حسین ابن علی علی اصغر کو لے کر چلے، اور اتنی شدت تھی دھوپ کی تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے آقا حسین نے اپنی ابا جناب علی اصغر کے اوپر ڈال دی، اور جب میدان جنگ کی طرف چل رہے تھے دشمن نے خیال کیا شاید اس مرحلے میں حسین ابن علی قرآن لے کے آ رہے ہیں اور قرآن کو اپنے اور ہمارے درمیان حکم قرار دینا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آقا حسین قریب پہنچے تو آپ نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا۔ جیسے اپنی ابا کا دامن ہٹایا اور لوگوں نے دیکھا دشمن نے لشکر اشکیا نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر پر نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا قصور کیا؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے امام کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا حسین تم اس بچے کے ذریعے سے خود پانی پینا چاہتے ہو، اللہ کی قسم آج فرات کا ایک قطرہ آب بھی آپ کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر یہ بچہ خود مانگ لے تو پھر پانی دیا جا سکتا ہے، اس نے ایسی شرط عائد کی کہ بھلا 6 مہینے کا بچہ کس طرح سے پانی طلب کر سکتا ہے، لیکن علی اصغر حسین ابن علی کی روحانیت کا وارث ہے، امیر المومن علی ابن ابی طالب کا وہ پوتا جنہوں نے ختمی مرتبہ کے ہاتھوں پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ ایک مرتبہ جیسی دشمن نے مطالبہ کیا جناب علی اصغر نے اپنا رخ دشمن کے لشکر کی طرف موڑا، پہلے مرحلے میں اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، اس کے بعد میدان کربلا میں علی اصغر کی العطش کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ دشمن کے سپاہی خود دوسری جانب رخ کر کے رو رہے تھے۔
اور جب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کی حالت منقلب کرتے ہوتے ہوئے دیکھی، ایک مرتبہ ہرملہ سے کہا، ہرملہ اقطع کلام الحسین، ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے ایک تیر اٹھایا جو 6 شعبہ تیر تھا، جس کا وزن بہرحال علی عسکر کے وزن سے زیادہ تھا، جو انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جنگل میں بڑے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچے ہیں، آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کا دودھ چھڑواتے ہیں۔ جب کسی چھوٹے بچے کا دودھ چھڑواتے ہیں، اس کے لیے مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، اس کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، اس کے لیے پھل لے کے آتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں کسی بچے کا دودھ اس طرح سے نہیں چھڑوایا گیا جس طرح سے ام رباب کے 6 مہینے کے بیٹے علی عسکر کا دودھ چھڑایا گیا۔ ایک مرتبہ علی عسکر حسین کے ہاتھوں پہ، ادھر سے ہرملہ نے تیر چلایا، وقت نہیں تفصیل سے عرض کروں، صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا ہے، تیر چلائے، تیر نے گلے کو نہیں کاٹا، فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے علی عسکر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ علی عسکر کا خون حسین نے مٹھی میں اٹھایا، زمین پر گرانا چاہا، زمین نے قبول نہیں کیا۔ آسمان نے کہا حسین علی عسکر کے خون کو میری طرف نہ بڑھانا۔ بالآخر روز عاشور حسین ابن علی نے علی عسکر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا، علی عسکر کو اٹھایا، دوبارہ اپنی ابا کے دامن میں لیا، خیمے کی طرف چلے۔ روز عاشور آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں، وہ کیا؟ 7 مرتبہ آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر 7 مرتبہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کے عمل کی تاثیر ہے۔ جو کام حسین ابن علی نے روز عاشور انجام دیا، جیسی علی عسکر کو لے کر خیام کے قریب پہنچے، 7 مرتبہ حسین اپنا قدم خیمے کی طرف بڑھا رہے تھے، پھر پیچھے ہٹا رہے تھے۔ کیوں؟ مبادا کوئی بی بی مر نہ جائے۔ بالآخر آقا نے مناسب سمجھا کہ علی عسکر کو خیمے میں نہ لے کے جایا جائے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جہاں تک کہ خیام کی پشت میں آقا حسین پہنچے، وہ مرحلہ جس میں آقا کی شمشیر نے گریہ کیا، حسین ابن علی نے اپنی شمشیر کے ساتھ ایک قبر کھودنا شروع کی، اور قبر کھودتے ہوئے جیسی قبر تیار ہوئی ہے، اب مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے، قیامت کا مرحلہ تھا۔ جیسے علی عسکر کو قبر میں اتارا، اب پاؤں کی طرف سے ریت ڈالنا شروع کی، اور کربلا کی گرم ریت علی اصغر کے ننھے جسم پر ڈالتے ہوئے حسین ابن علی جب علی اصغر کے گلو تک پہنچے، ایک مرتبہ حسین جیسا صابر امام، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کیسے اپنے چاند جیسے علی اصغر کے چہرے پر ریت ڈالیں۔ حسین ابھی سوچ رہے تھے، یا ایک ہاتھ آقا حسین کے کندھے پر آیا، حسین نے مڑ کر دیکھا، ام رباب ہاتھ جوڑے یہ کہہ رہی تھی، آقا اپنے ادھورے کام کو مکمل کیجیے، اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی۔ بس ام رباب نے علی اصغر کی قبر بنانے میں آقا حسین کی مدد کی، لیکن مطمئن ہو گئی کربلا کے شہیدوں میں سے یہ واحد شہید ہے جس کی قبر بن گئی۔ ام رباب مطمئن ہوئی، لیکن جب سر گنے گئے کتنی مرتبہ شہید ہوئے، علی اصغر ایک مرتبہ شہید نہیں ہوئے۔ حسین کے شش ماہے کو 3 مرتبہ شہید کیا گیا۔ جیسی سر گنے گئے، ایک سر کم تھا، ایک مرتبہ 20 ولد الزنا ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے کربلا کے چپے چپے پر نیزے چلا رہے۔ ایک مرتبہ جب نیزہ زمین میں گیا، علی اصغر کا جسد بلند ہوا۔ اب علی اصغر کو دوبارہ سے یہ دوسری مرتبہ پھر آپ کے ننھے گلے پر